تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی والدہ سے نکاح کرے اور پھر اس سے ہم بستری کرے اس پر حد نہیں ہے، وَلَٰكِن يُعَذَّرُ، حد نہیں ہے، تعزیر ہے، اور تعزیر قاضی کے حوالے ہے، وہ جتنی سخت سزا دینا چاہے وہ دے دے۔ اب کنوارا لڑکا کسی اور سے زنا کرے، اس کے لیے فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے مار دو، اور اگر اپنی ماں سے کر لے تو کہا صرف کوڑے نہ مارو، اس کو قاضی اس سے بھی سخت سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو امام صاحب اس کو بڑا جرم تصریح فرما رہے ہیں حد کا انکار کر کے، کہ چھوٹا جرم فرما رہے ہیں؟ تو بڑا جرم کہہ رہے تھے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ، میں بارہا کیوں کہتا ہوں بھائی، فقہ تو نام ہی سمجھ کا ہے، تو جس آدمی میں فہم نہیں ہوگی مسائل فقہیہ سمجھے گا کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سامعین کرام، الیاس گھومن کی اس ویڈیو میں، الیاس گھومن کی جو ایک بہت بڑا جھوٹا انسان ہے، کذاب اعظم ہے، اس ویڈیو میں اس نے فقہ حنفی کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور اس کی ایک تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے، اور جو خلاصہ ہے اس مسئلے کا، ایک غلیظ مسئلہ فقہ حنفی کا، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ یا ماں کے علاوہ دوسری محرم عورتوں کے ساتھ اگر وہ نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد بدفعلی بھی کر لے تو فقہ حنفی میں اس کے اوپر حد نہیں ہے اور اس کے اوپر تعزیر ہے۔ اور اسی کی تعویل کرتے ہوئے انہوں نے کچھ چند باتیں اس میں کہی ہیں کہ کسی گناہ پر حد نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے، حد نہ ہونا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام جائز ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ترمذی کی ایک روایت پیش کی کہ من اتى البہیمہ فلا حد علیہ، اگر کوئی انسان جانور کے ساتھ بدفعلی کر لے، چوپائے کے ساتھ بدفعلی کر لے تو اس کے اوپر حد نہیں ہے۔ اور آگے انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن عباس کے نزدیک جانور سے بدفعلی کرنا جائز ہو گیا۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی نص نہیں ہے، لیکن کیونکہ زانی کے اوپر حد ہے، شریعت نے رکھی ہے، اس لیے اس مسئلے کا قیاس اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک مطلق ہے، یعنی کسی کے ساتھ بھی ہو، اگر انسان زنا کر رہا ہے چاہے وہ محرم ہو یا نامحرم ہو تو شریعت نے حد معین کر دی ہے کہ اس کے اوپر حد ہے۔ اور امام صاحب تو بھائی اللہ اور رسول سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں، اس لیے انہوں نے کچھ شاخیں بیان کی ہیں اس مسئلے میں۔ اور جو محل نزاع مسئلے کا ہے وہ میں صاف طور سے بیان کر دے رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کے بعد وطی کرتا ہے تو وہ اس کا وطی کرنا یہ زنا ہے یا نہیں ہے، محل نزاع یہ ہے۔ اور میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں کہ فقہ حنفی میں وطی کرنا نکاح کے بعد یہ زنا نہیں ہے، وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ باتیں یوں کی ہیں کہ شریعت نے زنا پر ایک سزا رکھی ہے جو چھوٹی ہے۔ اچھا، یعنی کہ جو اللہ اور رسول نے سزا رکھی ہے وہ چھوٹی ہے، امام صاحب نے بڑی سزا رکھی ہے۔ اس کے بعد جب وہ پہنچتے ہیں 10 منٹ 11 سیکنڈ پہ اس ویڈیو میں، انشاءاللہ میں لنک ڈسکرپشن میں دوں گا، تو انہوں نے کئی باتیں کی ہیں کہ جن میں سے کچھ یہ ہے کہ کنوارا لڑکا کسی اور سے زنا کرے تو اس کے لیے اسے اور سزا ملتی ہے، لیکن اگر شادی شدہ ہو تو اور سزا ہے، یعنی اس سے بڑی سزا ہے۔ تو انہوں نے یعنی درجہ بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہی اپنی ماں سے کرے یعنی زنا کرے تو صرف کوڑے نہ مارو، یعنی کہ صرف اب حد نہیں ہے اس کے اوپر اگر زنا کرے تو، بلکہ قاضی اس سے سخت سزا دیتا ہے، وہ جو چاہے وہ دے دے۔ تو امام صاحب نے حد کا انکار کر کے بڑا جرم تسلیم کیا ہے ماں کے ساتھ زنا کرنا، نہ کہ چھوٹا۔ جبکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ جو الیاس گھومن نے بیان کیا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، کیونکہ ابو حنیفہ کے نزدیک وہ زنا ہے ہی نہیں کہ جو ماں سے نکاح کے بعد کیا جائے وطی۔
تو وہ زنا نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس بات کو کھل کے اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 199 پہ پہلے میں رد کے طور پہ اس کو بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ پورے مسئلے کو بیان کروں گا کہ ماں کے ساتھ اگر انسان وطی کرے نکاح کے بعد تو فقہ حنفی میں وہ زنا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر زنا کرے ماں کے ساتھ تو انہوں نے کہا ہے کہ شریعت نے اس سے بڑی سزا معین کی ہے۔ جی نہیں، شریعت نے اس سے بڑی سزا معین نہیں کی ہے، بلکہ اگر وہ انسان ماں کے ساتھ وطی کرتا ہے بنا نکاح کے، یعنی کہ زنا کرتا ہے، تو اس کی سزا وہی ہے کہ جو ایک زانی کی سزا ہوتی ہے۔ تو آپ عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَهُوَ قول سفیان الثوری، اس کے پیچھے کا جو قول ہے وہ سفیان الثوری کا قول ہے اور ابو حنیفہ کا بھی قول ہے۔ اس کے بعد قالا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی سفیان الثوری اور ابو حنیفہ دونوں نے کہا ہے کہ فَإِن وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِکَاحٍ فَهُوَ زِنَا، یعنی اگر کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ یا دیگر محارم کے ساتھ اگر نکاح کے بغیر وطی کرتا ہے تو فَهُوَ زنا، تو پھر وہ زنا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر نکاح کے ساتھ وطی کرتا ہے ماں یا بہن کے ساتھ تو وہ زنا نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنَ الْحَدِّ، اور اس کے اوپر وہی حد جاری ہوگی کہ جو ایک زانی کے اوپر حد جاری ہوتی ہے۔ یعنی کہ فقہ حنفی میں اگر کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ وطی کرتا ہے عقد کے ساتھ، نکاح کے ساتھ، تو فقہ حنفی میں وہ زنا نہیں ہے۔ اور اب میں پورا مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو گھٹیا اور غلیظ فقہ ہے ان کی۔ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ وقال ابو حنیفہ لا حد علیہ فی کل ذالک فی ذالک کلہ ولا حد علی من تزوج امہ، اور اس کے اوپر حد نہیں ہے کہ جو انسان زواج کر لے اپنی ماں کے ساتھ کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وابنتہ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، وجدتہ، اپنی دادی کے ساتھ، وعمتہ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، وخالتہ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ، اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ، بہن کی بیٹی کے ساتھ، عالماً بقرابتہن، اس بات کو جانتے ہوئے کہ جو قرابت ہے، یعنی کہ اس کی پھوپھی ہے، اس کی خالہ ہے، اس کی دادی ہے، بہن کی بیٹی ہے، بھائی کی بیٹی ہے، اس کے باوجود بھی عالماً بتحریمہن، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ ان کے اوپر حرام ہے، ووطئہن کلہن فالولد لاحق بہ، جو بیٹا ہوگا وہ اس سے ملحق ہوگا، والمہر واجب لہن علیہ، اور جو مہر ہوگی اس کی نکاح کے بعد اگر وطی کر لیتا ہے تو وہ مہر ادا کرنا بھی اس بیٹے کے اوپر واجب ہوگا کہ جو اس نے ماں سے نکاح کے بعد وطی کی ہے۔ تو اگر زنا ہے مولانا الیاس گومن صاحب، تو پھر یہ مہر کیوں دینا پڑے گا؟ یعنی کہ یہ مہر کا ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وطی کرنا زنا نہیں ہے، اور یہ جو نکاح ہے وہ نکاح صحیح ہے، بس تعزیر اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نکاح کرنا حرام ہے اور اس کے باوجود بھی اس نے نکاح کر لیا۔ اور اب یہ جیسا بھی مسئلہ ہو اس کو آپ حل کریں، لیکن کل ملا جلا کے بات یہی ہے کہ وہ نکاح صحیح ہے، اور اس کا بیٹے کا ماں کے ساتھ اور دیگر محارم کے ساتھ وطی کرنا یہ بھی فقہ حنفی میں جائز ہے، اس لیے کہ اگر جائز نہ ہوتا تو پھر مہر ادا کرنا بھی یہاں پہ واجب نہ ہوتا۔